السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کا وارث اس کا بیٹا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والا مرزائی ہے اور جو بیٹا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو شریعت کی روح سے بتایا جائے کہ کیا اس مرزائی باپ کا وارث اس کا مسلمان بیٹا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ دیکھیے، جو وراثت کا مسئلہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے اس میں کچھ موانع ارث بیان ہوئے ہیں۔ موانع ارث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ ان اسباب کو، یعنی جن اسباب کی بنیاد پر یہ وراثت ان کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک اختلاف دین ہے۔ اختلاف دین کا مطلب یہ ہے کہ باپ کافر ہو، بیٹا مسلمان ہو، یا باپ مسلمان ہو اور بیٹا کافر ہو، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ یعنی مرنے والا باپ اگر غیر مسلم ہے اور اولاد مسلمان ہے، چاہے ایک بیٹا ہو یا زیادہ اولاد ہو، تو وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر مرنے والا وہ مسلمان ہے اور اس کا باپ وہ غیر مسلم ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ اور اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یارث المسلم الکافر ولا یارث الکافر المسلم، کہ اگر کافر فوت ہو جائے تو مسلمان اس کا وارث نہیں بنے گا، اور اگر مسلمان فوت ہو جائے تو کافر اس کا وارث نہیں بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر باپ فوت ہوا ہے اور وہ مسلمان ہے اور اس کی اولاد کے اندر کچھ لوگ یا سارے لوگ کافر ہیں، تو وہ اس کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ اسی طرح اگر بیٹا فوت ہوا ہے، بیٹی فوت ہوئی ہے، وہ مسلمان ہے اور اس کا باپ کافر ہے، تو وہ بھی ان کا وارث نہیں بن سکے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ اب جب قادیانیوں کو دیکھتے ہیں تو قادیانی کافر بھی ہیں اور صرف کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ اس کا اظہار وہ بعض وجوہات کی بنیاد پر نہیں کرتے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا دجال کانا جو ہے اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہیں بھی کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں ہیں، اور پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ قانوناً بھی کافر ہیں، یہ شرعاً بھی کافر ہیں، اور صرف کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہیں۔ اور کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں مرنے والا وہ مرزائی ہے اور اس کا بیٹا مسلمان ہے، تو مرزائی کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کا بیٹا جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ جو موانع ارث ہیں، یعنی وراثت جو ہے اس کے منتقل ہونے میں رکاوٹ ہے، ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ اختلاف دین ہو، باپ مسلمان ہو بیٹا کافر ہو، یا بیٹا مسلمان ہو اور باپ کافر ہو، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ تو بعض لوگ مرزائیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مرزائی مسلمان نہیں ہے۔ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اس آخری نبی کی نبوت جو ہے وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں نعوذ باللہ نمودار ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ سیدھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ آپ کے بعد یہ مرزا غلام احمد کانا دجال نبی ہے۔ تو ایسے لوگ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ بندہ مرزائی فوت ہو گیا ہو تو اس کا بیٹا مسلمان ہرگز اس کے مال کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔